السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں ہمسایوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہمسایوں کے اتنے حقوق لے کر آئے اور بار بار تشریف لائے اور ہمسایوں کے بارے میں بار بار تاکید کا حکم دیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کے بارے میں، ان کی مختلف جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں، اور ان کو تکلیف نہ ہو ان کے بارے میں، اور بھی احکامات لے کے آتے رہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اب کہ آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کا حق رکھ دیا ہے۔ ہمسائے انسان کے، یہ سمجھ لیجئے کہ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے وہ جنت کا ایک آسان راستہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو، اس نیت سے کہ میں یہ جو زائد پانی ہے اس سے جو شوربہ زائد ہوگا یہ میں اپنے پڑوسی کے ہاں بھیجوں گا۔ یعنی اس قدر خیال رکھنا کہ انسان جب بھی گھر میں کچھ پکائے تو تھوڑا بہت اپنے پڑوسی کو بھیج دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کون ہے؟ کیا صرف وہ دو گھر کے جو دائیں اور بائیں آپ کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ؟ تو بعض جگہوں پر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے دائیں جانب 40 گھر اور بائیں جانب 40 گھر آپ کے ہمسائے میں شامل ہیں۔ اسی طرح سامنے والا گھر آپ کے، جو آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی ہمسائے میں شامل ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ، وہ آپ کے ہمسایوں میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان کے لیے فرض اور واجب ہے۔ ان کے لیے اگر کوئی شخص باعث تکلیف بنتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور اس کے لیے وہ نحوست کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہمسائے سارے کافر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر اگر آپ کا ہمسایہ ہے تو وہ اپنی ہمسائیگی کا پورا پورا حق رکھتا ہے، اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ صرف کافر ہونے کی وجہ سے آپ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ اس کے ساتھ معاملات کریں، اس کے ساتھ معاشرت کریں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کی کسی مشکل ہو، اس میں آپ اس کے کام آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کا خیال کیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کا یہ سلسلہ رہا ہے۔ ہر وہ نیک شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جب ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہمسائے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارا ہمسایہ پریشان تو نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جو رات کو تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہو۔ مطلب یہ کہ اتنی خبرگیری اپنے ہمسائے کی رکھنا، اور اتنا خیال اپنے ہمسائے کا رکھنا کہ اس کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اس کو کوئی بیماری تو نہیں۔ اس ہمسائے میں یہ نہیں کہا کہ اس کا مسلمان ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو، مطلق ہمسایہ کہا کہ یہ ہمسایہ اگر کافر بھی ہے اور بھوکا سو رہا ہے اور تو اگر پیٹ بھر کے سو رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تجھے مسلمان نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مواخذہ رکھا ہے، اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم اور آپ اپنے ہمسائے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں۔ ایک بات اور میں آخر میں عرض کرتا جاؤں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی حرکت سے، آپ کے کسی معاملے سے ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا وہ معاملہ تکلیف کا باعث ہے کسی کے لیے، تو اس معاملے کو کسی طرح نہ کرے انسان، اور کوئی ایسا اس میں صورت نکالے کہ وہ ہمسائے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ لیکن کوئی کام اگر ناجائز ہو، اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو کسی جائز کام کے اوپر منع کرے یا آپ کے اوپر زیادتی کرے، تو یقینی بات ہے کہ پھر زیادتی کا جواب جو ہے وہ احسن طریقے سے دینا چاہیے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جاہل تم سے مخاطب ہو، قَالُوا سَلَامًا،
تو آپ کہہ دیجئے بھائی سلامتی ہو تیرے اوپر، میں تیرے سے مماری یا تیرے سے اس لیول کے اوپر آ کے میں بات نہیں کر سکتا، پھر تو اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا روا ہے کہ آپ اس سے، اگر وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی ہمسائے کے لیے تکلیف کا باعث بننا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔